جی ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ بڑھتے ہیں سوالات کی جانب۔ قبلہ، سب سے پہلا سوال، کوئی ایسا لباس یا شرٹ وغیرہ کہ جس پر کسی جانور کی یا پرندے کی تصویر بنی ہو، وہ پہن کر نماز پڑھنا کیسے؟ جی، تصویر والے لباس جو ہے یا تصویر والے پردے کے سامنے جی جی، نماز پڑھنا جو ہے مکروہ ہے۔ صحیح اگرچہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو نماز باطل نہیں ہے، صحیح۔ لیکن نماز کی فضیلت کم ہو جاتی ہے۔ مکروہ انجام دینے کا نتیجہ یہی ہے کہ اس کی فضیلت اور اس کے ثواب میں کمی آتی ہے۔ صحیح، ویسے بھی انسان کے لیے زیب نہیں دیتا کہ کسی جاندار کی تصویر اس کے لباس پر ہو۔ جی زیرو جو جانور ہیں ان کی تصویر، ان کا مجسمہ بنانے کے بارے میں اختلاف ہے کہ کوئی اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ صحیح، کچھ فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی آرٹ ہو، ہنر کے طور سے کرتے ہوں تو کوئی حرام نہیں ہے، صحیح یا آدھا جسم ہو، آدھا بنا ہوا ہو، صحیح، تو اس طرح کے اختلاف ہیں۔ لیکن یہ کہ کلی طور سے تصویر بنانا لباس کے اوپر یا ایسے پردے کے اوپر جس کے سامنے نماز ہو رہی ہو، مکروہ ہے، صحیح، بہتر۔ نماز باطل نہیں ہے۔ جی بہتر۔ اصل وہ ایام کہ جس میں ایک عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، اس سے عبادت ساقط ہوتی ہے، آیا ان ایام میں تلاوت کلام پاک کر سکتی؟ جی، ان ایام خاص میں جس میں عورت نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، ان ایام مخصوصہ میں قرآن کو چھو نہیں سکتی، قرآن کے الفاظ کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، چھو نہیں سکتی، اور واجب سجدہ والی آیات کو بھی صحیح تلاوت نہیں کر سکتی۔ صحیح، ویسے اگر کچھ آیات کی تلاوت کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، جی بہتر، مثال کے طور سے حفظ سے تلاوت کرے صحیح یا دیکھ کر کریں لیکن ہاتھ نہ لگائے، صحیح، چھوئے نہیں، جی بہتر، تلاوت کر سکتی ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتی۔ صحیح، جی، کوئی عورت کہے کہ جی میں نفل پڑھنا چاہتی ہوں، ہوں، یا میں ہاں وہ اپنی جائے نماز پر جا کر بیٹھ سکتی ہے۔ صحیح فرض کرے ایک جگہ ہے جہاں وہ نماز پڑھتی ہے ویسے عام صحیح، دنوں میں، ان دنوں میں نماز کی عادت کو نہ بھولنے کے لیے یا یہ کہ بارگاہ خداوندی میں خضوع اور خشوع کا اظہار کرنے کے لیے اس مصلی کے اوپر جا کر کے ذکر و اوراد کر سکتی ہے، صحیح، نماز نہ پڑھے۔ نماز نہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ اگر سب سال کے آخر میں کچھ اشیاء خورد و نوش گھر میں اگر بچی ہوئی ہوں تو کیا ان پہ خمس ہوگا؟ ہاں، اگر خمس کا سال بنا ہوا ہے اور اس سال کے آغاز میں ہی خمس کا حساب کتاب کیا جاتا ہے، تو اس صورتحال میں اگر اس کے پاس گھر کی خرید یعنی خورد و نوش کی چیزیں ہیں، آٹا ہے، چاول ہے، دال ہے، چینی ہے، جو بھی ہے، ان میں اگر دیکھا کہ کچھ بچت ہے تو اس پر خمس ہے، صحیح، جو اس پر خمس ہے۔ خمس کے لیے کوئی بڑی رقم یا کوئی بڑی چیز یا کوئی زیادہ مقدار میں چیز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح، تھوڑی مقدار میں بھی کوئی چیز ہو جی تو اس کا 5واں حصہ خمس بن جاتا ہے۔ صحیح، فرض کریں کسی کے پاس سال کے آخر میں دیکھا حساب کر کے تو مثلاً 5 کلو چاول رہ گئے تھے، صحیح، تو 1 کلو خمس کا، جی بالکل، سبحان 4 کلو اس کے اپنے ہیں۔ بہتر۔ اصل بہتان اور غیبت، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بہتان کو ایک لحاظ سے تہمت بھی کہتے ہیں صحیح، اور بہتان بھی کہتے ہیں۔ بہتان اور غیبت میں فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں یا سمجھا جاتا ہے کہ میں نے تو اس کی ایک ایسی بات کی ہے جو اس میں پائی جاتی ہے، لہٰذا میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ غلط کام یہی ہے بالکل کہ کسی میں کوئی عیب ہے، صحیح، اس عیب کو پیٹھ پیچھے کسی کے پاس بیان کرنا۔ جی وہ عیب اب اس کے جسم سے متعلق ہے، اس کے کردار سے متعلق ہے، اس کی کسی صفت سے متعلق ہے، جو بھی عیب ہے، بالکل اس کے سننے سے وہ ناراض ہو جائے گا، صحیح، یا وہ ایسی بات کسی پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا ہے، تو ایسی صورتحال میں اس کے بارے میں یہ عیب، اس عیب کا اظہار کرنا یہی غیبت ہے، صحیح، یعنی ایک ایسی برائی کا بیان کرنا جو برائی اس میں پائی جاتی ہے، یعنی ایک حقیقت ہے بالکل لیکن وہ برائی اس نے چھپائی ہوئی ہے۔ صحیح،
یا اس کے اندر پوشیدہ ہے، یا وہ چھپ کے وہ برائی کرتا ہے، صحیح یا اس کا کوئی ایسا جسمانی عیب ہے جو وہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتا، صحیح وہ کسی کے سامنے بیان کرے تو یہ غیبت ہے، اور غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت کو قرآن کریم نے مردہ بائی کی لاش نوچنے کے برابر قرار دیا، اس کے گوشت کھانے کے برابر صحیح قرار دیا، جسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ بہتان جو ہے ایک ایسی چیز کا بیان کرنا کسی کے بارے میں جو اس میں پائی نہیں جاتی، ایک ایسے عیب کا اس کے بارے میں بیان کرنا کہ جو عیب اس میں پایا ہی نہیں جاتا، صحیح یہ تہمت ہے، یہ بہتان ہے، اور اس کا گناہ بھی اس سے کم نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ ہے۔ صحیح، دونوں گناہ کبیرہ میں شمار جی، یہ بھی دونوں گناہان کبیرہ میں شمار ہوتے ہیں، صحیح اور ہم گناہ گار انہی چیزوں سے ہو جاتے ہیں۔ بالکل میں یہی عرض کروں گا اپنے ناظرین معظم سے کہ ہم بعض اوقات بڑے بڑے کچھ معروف اور مشہور گناہوں سے الحمدللہ بچتے رہتے ہیں۔ جی شراب نوشی مسلمان نہیں کرتا عام طور سے، سور کا گوشت نہیں کھاتا، سود بھی نہیں کھاتا، کوشش کرتا ہے کہ نہ کھائے، اور بہت سارے جو موٹے موٹے گناہ، لیکن کچھ گناہ ہمارے ہاں ہیں تو وہ بڑے حقیقت میں گناہ کبیرہ ہیں، بالکل لیکن ہمارے معاشرے میں ان کو بہت چھوٹا تصور کیا گیا ہے، جیسے یہی غیبت کرنا، ایسے ہی بڑی آسانی سے زبان چلتی ہے، ہلتی ہے، ہم کسی کا عیب دوسرے کے سامنے بیان کر کے کھول کے چھوڑ دیتے ہیں، بالکل کسی پر آسانی سے تہمت لگا لیتے ہیں، بہتان تراشی کرتے ہیں، صحیح جس سے ہم گناہ گار ہوتے ہیں، ہمارے اعمال نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، جی ہماری نیکیاں جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ صحیح یہ بہت بڑا خسارہ ہے، یہ ایسا سودا ہے جس میں خسارہ قابل برداشت نہیں ہے کہ انسان نیکی کرے محنت کر کے، صحیح تکلیفیں اٹھا کر، زحمتیں اٹھا کر، اور وہ نیکی ایک غیبت میں برباد کرے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ کسی نے خوب پیسے کما لیے لیکن پھٹی ہوئی جیب میں ڈال دیے، تو وہ پیسے ادھر سے نکل گئے۔ صحیح دن بھر پسینہ بہایا، پیسے کمائے، مزدوری لی، اب وہ مزدوری اس نے ایک پھٹی ہوئی جیب میں ڈالے، بالکل اور وہ مزدوری نکل گئی، بالکل اور گھر پہنچا تو ہاتھ خالی۔ اللہ اکبر محنت کر کے نیکی کمائے اور ایک غیبت کر کے وہ ساری نیکی ادھر ضائع کر دے ضائع کر دے، اور خالی ہاتھ رہ جائے، صحیح بلکہ بعض اوقات خالی ہاتھ بھی نہیں رہتا، دوسرے کا گناہ ہاتھ میں آ جاتا ہے، اللہ اکبر، تو یہ اور زیادہ خطرناک خسارہ ہے۔ صحیح قیامت کے دن یہی نیکیاں کام آنی تھی، وہ نیکیاں تو غیبت کے ذریعے سے ضائع ہو گئی، جی آگے پیچھے چلی گئی۔ صحیح اس کو کہتے ہیں کہ بعض اوقات نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں، بعض اوقات برائیاں نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، یہ ایک متقابل ایک دوسرے کے مقابلاتی عمل ہے۔ صحیح ان الحسنات یذہبن السیئات ہے، نیکیاں برائیوں کو بھی کھا جاتی ہیں، صحیح لیکن برائیاں نیکیوں کو بھی کھا جاتی کھا جاتی ہیں، خدا میں ہیں۔ انسان کیوں ایسا کوئی کام کرے کہ جس سے اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں، اس کی نیکیاں باقی رہیں؟ صحیح اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کو 10 گنا ملے گا، لے کر آئے گا، ضائع کیے بغیر۔ یہ نہیں فرمایا کہ من فعل حسنۃ، کوئی ایک نیکی بجا لائے نہیں، بجا لا کر لے کر آئے، جاء بالحسنہ۔ صحیح، سبحان اللہ۔ قبلہ صحیح نظر کس طرح سے منعقد ہوتی ہے؟ نظر جس کو ہم منت کہتے ہیں، یہاں لوگ نظر کرنا کہتے ہیں، کہ جیسے کوئی کہتا ہے کہ اگر مثال کے طور سے اللہ نے مجھے حج نصیب کیا تو میں واپسی پر مثلاً پڑوسیوں کو ایک کھانا کھلاؤں گا، صحیح، اس نے نظر کی، صحیح، اب اللہ نے اس کو حج نصیب کیا صحیح، تو اس پر نظر واجب ہو گیا، اب واپس آ کر کے پڑوسیوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ نظر منعقد تب ہوتا ہے کہ جب انسان بالغ عاقل ہو، ہوش حواس میں کرے، اور ایسا نظر کرے کہ جو کوئی حرام کام کے نظر نہ ہو یا غلط کام کے لیے نہ ہو، جائز کام ہونا چاہیے، تب جا کر اس کی نظر منعقد ہو جاتی ہے، اور وہ قابل ممکن العمل ہو، یعنی ایک تو جائز العمل ہو، ایک ممکن العمل ہو۔ ایک ناممکن کی نظر کریں تو کیسے عمل کرے گا؟ وہ نظر کرے کہ جی میں فلاں کام کروں گا جو اس سے ہو نہیں سکتا، وہ منعقد نہیں ہے۔ یا خدا نخواستہ کوئی ناجائز کام کی نظر کرتا ہے کہ اپنی ایک ناجائز خواہش کی تکمیل کرنا چاہتا ہے، یہ بھی نظر صحیح نہیں ہے۔
تو نظر کرنے کے لیے وہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے کسی ایک سے نیت کرے گا اور صیغہ جاری کرے گا کہ میں فلاں کام ہو جانے پر اللہ کی راہ میں یہ چیز خرچ کروں گا اور یہ کام کروں گا. اس طرح وہ نظر منعقد ہو جائے گا. صحیح. یعنی اگر فقط نیت کرے تو پھر نظر نیت کافی نہیں ہے. جی نیت کافی نہیں. بہت شکریہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ العزیز دوبارہ آپ سے استفادے کی خاطر آپ کو زحمت دیں گے. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ خداوند متعال ببرکت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہم سب کو زمینی اور آسمانی بلیات سے محفوظ رکھے. یہاں رہیں، آباد رہیں. تب تک کے لیے اپنے معزز مہمان کے ساتھ اپنے اس ہوسٹ کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.